يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ ودعا بدعوتہ الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. قوله سبحانه وتعالى انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ رب العزت نے انسان کو فہم و شعور اور عقل و تمیز کی جو قوت عطا فرمائی ہے، یہ جبلی اور فطری استعداد ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی ہے، اور یہ بہت اونچا درجہ ہے معرفت کا اور فہم و تعقل کا. ویسے تو شعور اور نفع نقصان جو انسان کے لیے یا کسی ذات کے لیے فائدے کی چیز ہوتی ہے، جو نقصان کی چیز ہوتی ہے، اس کا ادراک اللہ رب العزت نے جانوروں میں بھی رکھا ہوا ہے. ان کے اندر بھی یہ فہم اور شعور اور یہ تمیز کا ملکہ ہوتا ہے کہ وہ سونگھ کر دیکھ کر اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ چیز میرے کھانے کی ہے، یہ میرے فائدے کی ہے، یہ چیز میرے نقصان کی ہے، یہ میں نے نہیں کھانی ہے. وہ صاف ستھری چیز ہو تو وہ لے لیتے ہیں، اور اگر وہ چیز آلودہ ہو تو وہ اس کو منہ نہیں لگاتے ہیں. یہ شعور ان کے اندر ہوتا ہے، تمیز بھی ہے یہ. لیکن یہ جو درجہ ہے بڑا ادنا درجہ ہے، اور انسان کے اندر اللہ رب العزت نے یہ شعور بھی رکھا ہوا ہے جو جانوروں کے اندر ہے، اور اس سے بھی آگے اللہ رب العزت نے انسان کو ایک اونچا درجہ عطا فرمایا ہے جس کو عقل اور تمیز کی ایسی قوت سے ہم تعبیر کرتے ہیں جس سے انسان نافع اور ضار اور انسان کی مصلحت کے موافق اور انسان کو مفسدت اور مضرت کی طرف لے کے جانے والی چیزیں جو مادی اعتبار سے انسان کے لیے نفع و ضرر کی حامل ہوتی ہے، انسان ان کو پہچانتا ہے. اور جانوروں کو بعض اوقات ان چیزوں کا ادراک نہیں ہوتا، اس لیے وہ نادانی میں بعض اوقات ایسی چیزوں کے اندر پھنس جاتے ہیں کہ پھر ان کے لیے وہ چیز موت کا سبب بن جاتی ہے. ان کو اتنی تمیز نہیں ہوتی. اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن انسان کو مادی شعور جو ہے اللہ رب العزت نے، یا مادیات کا فہم و شعور انسانوں سے بڑھ کر عطا فرمایا. اسی لیے انسان ایسی چیزیں ایجاد کرتا ہے اور ایسے کام کرتا ہے جو جانوروں کے اندر نہیں ہے. بہت
ادنا درجے کے یہ جانوروں کے اندر چیزیں ہوتی ہیں، بہت ادنا درجے کی، لیکن انسان کو بڑے اعلیٰ درجے کی ترقی یافتہ صورت اللہ رب العزت نے یہ نصیب فرمائی ہوئی۔ اس کے علاوہ جو معنویات ہیں ان کا جانوروں کو کوئی شعور اور ادراک نہیں ہوتا، یہ اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمایا، جیسا کہ سچ اور جھوٹ، سچ کو پسند کرنا، اپنانا، اس کو بہتر سمجھنا، جھوٹ سے نفرت کرنا، جھوٹ کو برا جاننا، ظلم اس کو ناپسند کرنا، اور عدل اور انصاف اس کو پسند کرنا، یہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر فطری طور پر یہ چیز ودیت فرمائی ہوئی ہے۔ یہ فطری فہم و شعور ہے جو انسان کے اندر ترقی یافتہ شکل کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح عقلیات کے اندر سبب اور مسبب، علت اور معلول، اور چیزوں کا آپس میں اس طرح مرتبط ہونا کہ ایک چیز کے بعد پھر دوسری، دوسری کے بعد پھر تیسری، جو تسلسل ہے اس کو جاننا، یہ جانوروں کے اندر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو عطا فرمایا ہوا۔ اور یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اس جسم کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، جو یہ جسم اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمایا ہے، اور اس کے اندر جو قوتیں رکھی ہیں ان کے ساتھ ان کا ادراک کرتا ہے، ان قوتوں کے ساتھ ان چیزوں کا ادراک کرتا ہے، اور اس کے لیے جو انسان کے وسائل ہیں وہ یہ اس کے حواس ہیں، یہ دیکھنے کا حاسہ ہے بصر، اور سننے کا حاسہ ہے سمع، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے جس کو قرآن تعبیر کرتا ہے فؤاد سے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اور یہ فؤاد جو ہے ایک قلب اور دل کے ساتھ دماغ، یہ دماغ جو ہے یہ اعلیٰ ہوتا ہے، اور قلب جو ہے یہ اصل مرکز اور محرک ہوتا ہے، ان کا آپس میں تعلق ہے۔ اور یہ قوت عاقلہ اللہ رب العزت نے جو انسان کو عطا فرمائی ہے، مرکز اس کا دل ہے، اور کام کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو دماغ کے وہ حصے جو انسان کے اندر اللہ رب العزت نے ودیت فرمائے ہوئے ہیں ان کو جوڑا ہوا ہے، ان سے انسان کام لیتا ہے۔ اور یہ سیل دماغ کے کوئی جو ہے وہ یادداشت کا سیل ہے، اور کوئی جو ہے وہ عقل کا سیل ہے، اور کوئی جو ہے وہ احساس کا سیل ہے، اور کوئی اس طرح کا ہے، کوئی اس طرح کے، اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ شاید دنیا کی گنتی ختم ہو جائے لیکن وہ سیل ختم نہیں ہوتے، سیل ختم نہیں ہوتے، اتنے زیادہ ہے اللہ رب العزت نے انسان کے اندر رکھا۔ اور مرکز اس کا دل ہے، قلب جو ہے یہ اس کا مرکز ہے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی صالحیت اور انسان کی صلوحیت، صالح ہونا اور انسان کا کسی چیز کے قابل ہونا، صلوح، یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز اس لائق ہے، انسان کی لیاقت اور قابلیت، تو اس کا مرکز اللہ رب العزت نے دل کو بنایا ہوا ہے۔ اور اللہ جو ہے اس کا، جس سے دل یہ چیزیں حاصل کرتا ہے اور یہ ان کو اپنے اندر جمع کرتا ہے اور پھر جسم کے اندر ان کو متحرک کرتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کا ذریعہ دماغ کو بنایا ہوا ہے۔ جیسا کہ ہمارا جسم ہے، ہمارا دل ہے، ہمارا دماغ ہے، اس کا آلہ کیا ہے؟ یہ ہاتھ اس کا آلہ ہے، یہ ٹانگیں اس کا آلہ ہے، اور جسم کے جو دوسرے آرگن ہیں یہ اس کے آلات ہیں، معدہ ہے، پھیپھڑے ہیں، اور اسی طرح جسم کے دوسرے آلات ہیں جو اس جسم کے لیے کام کرتے ہیں، اور مرکز اس کا دل ہوتا ہے، اور دماغ کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو متحرک کرنے کا سسٹم قائم کیا ہوا ہے۔ تو یہ چیز جو انسان کو ملی ہوئی ہے یہ جانوروں سے بہت اونچی ہے، اور ویسے جانوروں کو بھی ایسی چیزیں ملی ہوئی ہیں جن سے ان کے وجود کے اندر بعض ایسی چیزیں رونما ہوتی ہیں۔ انسان کے اندر بھی ان چیزوں کے رونما ہونے میں انسان کا اپنا کوئی دخل نہیں ہے، جیسے ہمارا رنگ ہے، ہمارے ڈھانچہ ہے، ہماری شکل و صورت ہے، اور ہمارا قد کاٹ ہے، یہ چیزیں قدرتی طور پر بنتی ہیں اور انسان کا اس میں کوئی ارادہ شامل نہیں ہوتا۔
تو جانوروں کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں، شکل و صورت ان کی، رنگ ان کے پروں کے رنگ اور ان کی آوازیں، یہ ساری قدرتی طور پر اللہ رب العزت نے ان کو دی ہوئی ہیں۔ اور بعض ایسی چیزیں ان کو ملی ہوئی ہیں جن پہ انسان رشک کرتا ہے۔ پرندے خوبصورت ہوتے ہیں، جانور خوبصورت ہوتے ہیں، ان کے اعضاء خوبصورت ہوتے ہیں، انسانوں کے اعضاء کو ان کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، جیسا کہ آنکھیں ہیں، کہتے ہیں ہرن کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، اور اسی طرح جو ہے نا گردن ہے، کہتے ہیں کہ ہرن جیسی گردن جو ہے نا وہ لمبی گردن ہوتی ہے، انسان کو اس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ اور تیز رفتاری جو ہے اس کے لیے بھی ہرن کی طرح چوکڑیاں بھرنا، اس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ اور نازک اندامی کہ کسی چیز کا بہت سڈول ہونا، یہ چیزیں جانوروں میں بھی اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہیں۔ اور اسی طرح گھر بنانا، جانور بھی اپنے گھر بناتے ہیں، اور کئی گھر تو ایسے خوبصورت بناتے ہیں۔ یہ سمندری جانوروں کے گھر جو دیکھتے نہیں ہیں آپ، گونگوں کے، یہ جو مختلف رنگوں کے انہوں نے سیپیاں ہوتی ہیں، سیپیوں کے ساتھ ایک تو سیپی ہوتی ہے نا جس کے اوپر صرف لائنیں ہوتی ہیں، اور ایک یہ ہوتی ہیں جن کے اوپر دانے بنے ہوئے ہوتے ہیں، لائنیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، یہ جو ہم گھروں میں سجا لیتے ہیں، یہ بڑے بڑے ملتے ہیں، اتنے بڑے بڑے، یہ جانوروں کے گھر ہیں، ان کے اندر وہ رہتے ہیں، یہ اپنا گھر تعمیر کرتے ہیں اور خوبصورت ہوتا ہے وہ، اور ان کی صحت کے مطابق ہوتا ہے۔ اور پرندے ہیں، یہ ایسے جو ہے نا وہ گھر بناتے ہیں کہ ہم نہیں بنا سکتے، یہ جو بنتی کر کے، بیا جس کو کہتے ہیں، بجڑا کہتے ہیں پنجابی میں، پتہ نہیں سندھی میں کیا کہتے ہیں، وہ جو بنتی کر کے نہیں بناتا اپنا گھونسلہ، اکھیرو، تو وہ جو ہے نا اپنا بنتی کر کے گھر بناتا ہے، اور اوپر جو اس نے شاخ کے اندر اس کو گرا دی ہوتی ہے وہ ایسی مضبوط ہوتی ہے کہ آپ اس کو توڑنا چاہیں تو ٹوٹتی نہیں، اور وہ تنکے بھی ایک خاص قسم کے تنکے چن کے لاتا ہے۔ اللہ نے اس کو بھی یہ شعور بخشا ہوا ہے، جانوروں کو بھی دیا ہوا ہے، لیکن جو انسان کو دیا ہوا ہے وہ انسان نے پہلے تو سادہ سا گھر بنایا، اور پھر اس گھر سے ترقی کرتے کرتے انسان آج کہاں تک پہنچ گیا ہے، کیسے کیسے گھر زیر زمین بناتا ہے، پہاڑوں کے اندر بناتا ہے، پہاڑوں کے اوپر بناتا ہے، حتیٰ کہ ایسے گھر انسان نے بنا لیے ہیں کہ ان گھروں کو لے کر انسان سمندر میں چلا جاتا ہے اور سمندر میں بھی رہ لیتا ہے۔ جہازوں کے اندر یہ جو امیر لوگ ہیں انہوں نے جہازوں کے اندر اپنا بنگلہ بنایا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ سفر کرتے ہیں، اور وہ سارا گھر جو ہے وہ وہاں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کے اب تو انسان نے ایسے بھی جہاز بنا لیے ہیں کہ جو اس کا پورا گھر ہے وہ جہاز اس کو لے کر اڑ رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنا پورے گھر کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت عطا فرمائی ہوئی ہے، اور یہ ان حواس ہی کی ترقی ہے۔ لیکن اس سے بھی آگے اللہ رب العزت نے انسان کو جو ایک روح عطا فرمائی ہوئی ہے، اور یہ روح جو ہے اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے ادراکی قوت رکھی ہوئی ہے وہ خیر اور شر کی تمیز ہے، کہ بعض چیزیں معنوی طور پر خیر ہوتی ہیں اور بعض چیزیں معنوی طور پر شر ہوتی ہیں، تو اس خیر اور شر کی تمیز اللہ رب العزت نے روح کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اور اخلاق عالیہ اور اخلاق سیئہ، محاسن الاخلاق اور مساوی الاخلاق، ان اخلاق کا شعور جو ہے اللہ رب العزت نے اس روح کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے انسان کو ودیت فرمائی ہیں، اور ان جو مادی صلاحیتیں ہیں انسان کی، ان صلاحیتوں کو بھی محفوظ رکھنا اور انہیں بڑھاوا اور ترقی دینا، ان کا تنمیہ اور ان کا ترقیہ۔ اور تنمیہ کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ ان کو محفوظ رکھا جائے اور یہ بڑھنے والی ہوں، نمو ان کے اندر بڑھوتری آئے، اور ترقیہ ان کو ترقی دی جائے اور ان کو بلند کیا جائے، یہ صرف ادنا درجے میں نہ رہیں بلکہ یہ ترقی کر کے اوپر سے اوپر ہوں۔ تو تنمیہ اور ترقیہ، ان قوتوں کا جو اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ تزکیہ یہ ہوتا ہے کہ ان قوتوں کو پاک صاف کر کے جو آلودگیاں اور شوائب ہیں ان سے بالکل صاف کر کے، تصفیہ اور تنقیہ، انہیں صاف کر کے اور انہیں نقی اور پاک کر کے ایسا بنایا جائے کہ وہ بڑھنے والی اور انسان کو اوپر لے کے جانے والی بن جائے۔ یہ دین ہے، یہ دین ہے، اور یہ وہ علم ہے جس کو اللہ رب العزت نے العلم قرار دیا ہے۔
اور اس علم کے ساتھ یہ انسان پھر اوپر جاتا ہے، ترقی کرتا ہے، اور انسان عالم ملکوت کے اندر سیر کرتا ہے، سلوک ہوتا ہے اس کا، اور اس کا آگے بڑھنا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کے قریب ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی رضا، اس کی مرضیات کو اختیار کر کے اس کی رضا کو حاصل کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی رضا، کسی چیز پہ بھی اللہ رب العزت کا راضی ہو جانا، یہ انسان کو حاصل ہو جائے تو یہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن پھر انسان کو یہ اللہ کی رضا ایسے حاصل ہوتی ہے کہ انسان کی یہ جو زندگی ہے اور اس کے جو اعمال ہیں اور انسان کی جو سرگرمیاں ہیں اور جو انسان کے تعلقات ہیں، جو انسان زندگی کے اندر امور سر انجام دیتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی مرضی اور اس کی منشا کے مطابق ہوتے چلے جائیں، اور اس زندگی کے اندر لوگوں کے لیے نافعیت کا، لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنتے چلے جائیں، اور اس کائنات کے لیے بھی یہ خیر اور صلاح کا باعث بنے۔ جب یہ چیزیں اس طرح ہوتی ہیں تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی رضا جو ہے وہ بھی بہت بڑھتی چلی جاتی ہے، بہت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور 100% انسان جو ہے وہ ایسا ہو جائے، یہ تو بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، لیکن وہ انبیاء ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول ہوتے ہیں جو ارادی طور پر تو اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ خیر کا ہی ارادہ کرتے ہیں اور خیر کی طرف ہی آگے بڑھتے ہیں ارادی طور پر، لیکن غیر ارادی طور پر کبھی کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بہتر ہے، لیکن اس سے بہتر اور چیز تھی، وہاں تک وہ نہیں پہنچ سکے، تو وہاں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو تنبیہ آ جاتی ہے۔ لیکن دوسرے انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر کمزوریاں بھی ہوتی ہیں اور ان کے اندر کمیاں بھی ہوتی ہیں، اور وہ جہاں تک پہنچنا ہوتا ہے وہاں تک نہیں پہنچ پاتے۔ تو یہ جو انسان کی کمزوری ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو اس کمزوری کا حامل ہی بنایا ہے، اس کا حامل ہی بنایا ہے، اور اللہ رب العزت اس کمزوری کے ساتھ انسان کو خیر کی طرف بڑھنے والا اور خیر کی طرف سفر کرنے والا اور اس کی طرف پیش قدمی کرنے والا بنا کر اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ انسان خیر کی طرف بڑھے۔ فاستبقوا الخیرات، ایسے ہی ہے نا، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِهِ، سابق بالخیرات بِإِذْنِهِ، تو استباق ہم لہا سابقون۔ کیسے ہے یہ آیت؟ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ یہ جو ہے نا انسان کا مسارعہ الی الخیر اور سباق الی الخیر، یہ چیز اللہ تعالیٰ انسان سے پسند کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان کے اندر کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، یہ رہ جاتی ہیں، اور ان کے باوجود اللہ رب العزت اس انسان سے محبت کرتے ہیں اور اس کی یہ کمیاں کوتاہیاں اللہ رب العزت معاف فرماتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ تو عفو اور مغفرت، اللہ رب العزت گناہ کو چھپا بھی دیتے ہیں اور اس کے آثار کو مٹا بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو ایسا ہی پیدا کیا ہے، انسان بالکل ایسا ہو کہ اس سے گناہ نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا انکم لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لهم۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو ایسا بنایا کہ اس کے اندر یہ کمزوری ہے، لیکن جب یہ توبہ کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے خوش ہوتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں۔ اور ویسے جو جیسی وہ حدیث ہے کہ جس بندے کی اونٹنی گم ہو گئی، اس کے زاد راہ بھی تھا اور ساز و سامان بھی تھا، اور پھر جب اس کو ملتی ہے تو وہ غلطی سے یہ کہہ اٹھتا ہے کہ اللہم انت عبدی وانا ربک اخطا من شدت الفرح۔ تو للہ افرح بتوبۃ العبد،
من احدکم، اللہ تعالیٰ کو بندے کا پلٹ کے اللہ کی طرف آنا اتنی رضا کا باعث ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اس بندے کے اوپر خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا اس بندے کے ساتھ عجیب معاملہ ہے۔ اس معاملے کو سمجھنا اور پھر اس کے مطابق انسان کا اپنے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا، یہ اصل معرفت ہے، یہ اصل معرفت ہے اور یہ اصل سلوک ہے۔ اور اللہ رب العزت نے انسان کو اس کے لیے صلاحیت عطا فرمائی ہے، جسمانی صلاحیت بھی ہے، مادی قوتیں بھی ہیں، اور ذہنی اور عقلی اور فکری قوتیں بھی ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ رب العزت نے روحانی قوتیں بھی انسان کو عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ تو فرمایا انا ہدیناہ السبیل، اور پھر اللہ رب العزت نے یہ قوتیں عطا کر کے انسان کو وہ راستہ بھی بتا دیا ہے، جو راستہ انسان کی سلامتی کا راستہ ہے، اور اس کی سعادت کا راستہ ہے، اور اس کے فوز و فلاح کا راستہ ہے۔ وہ راستہ بھی اللہ رب العزت نے بتا دیا، اور اس راستے پر چلنے کے لیے وسائل بھی پیدا فرما دیے، قوتیں بھی انسان کو عطا فرما دی۔ اب اما شاکرا و اما کفورا، یہ انسان کی اپنی اب کوشش بھی ہے، اور اس کی اپنی محنت ہے، اور اس کی اپنی جد و جہد ہے جو وہ اختیار کرے۔ تو اما شاکرن و اما کفورا، انسان جو ہے انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو رہنمائی کی راستے کی طرف، ہم نے اس کو دکھا دیا راستہ، ہدیناہ السبیل یعنی بینا لہ طریق الحق، اما شاکرن و اما کفورا۔ تو یہ دونوں حالتوں میں سے جس حالت کو چاہے اختیار کر لے، یا تو شکر کا راستہ یا پھر ناشکری کا راستہ، اما شاکرن و اما کفورا۔ تو یا تو وہ انسان جو ہے مقسوماً الی الحالین، یعنی پھر اس کی دو حالتیں ہوتی ہیں، یا شاکر ہوتا ہے یا کفور ہوتا ہے، اور یا وہ اس حال میں کہ اس کو ہم نے رہنمائی کی، پھر وہ شکر اختیار کرنے والا بن جاتا ہے یا ناشکری اختیار کرنے والا بن جاتا ہے، اما شاکرن و اما کفورا۔ اور شکر یہ ہوتا ہے کہ کوئی نعمت اور انسان کی موافق چیز اس کو ملے اور اس کا اثر انسان کے اوپر ظاہر ہو، کہتے ہیں شکرت الدابۃ، کہ جانور کو خوراک کھلائی اور اس نے اس خوراک کو قبول کیا، اور اس کا اثر اس کے جسم کے اوپر صحت مندی کے ساتھ، پھلنے پھولنے کے ساتھ ظاہر ہو گیا۔ یعنی نعمت کے وہ اثرات ہوں جو موافق ہیں اور فائدہ مند ہیں، اور اس جسم نے ان کو قبول کر کے ان سے بہتر فائدہ اٹھا کر اس سے انسان نے یا اس چیز نے پوری طرح مستفید ہو کر اس کو اپنا لیا ہے، اور اس کے اثرات اس کے اوپر ظاہر ہو گئے۔ اور کفر کا معنی جو ہوتا ہے نا، اصل تو ہوتا ہے اس کا معنی تغطیہ، چھپانا، کہ جو نعمت ملی ہے اس کا ظہور اور اظہار نہ ہو، وہ نعمت ظاہر نہ ہو، وہ نعمت چھپ جائے۔ اور اسی سے کفر نکلا ہے لفظ۔ کس کے لیے بولتے ہیں کفر؟ اور کفر ٹائر کو بولتے ہیں۔ کس کو بولتے ہیں؟ ٹائر کو۔ وہ چھپا لیتی ہے نا، اس کے اندر ٹیوب ہوتی ہے، اب تو ٹیوب لیس آ گئے ہیں نا تو اس کو ٹائر کو کفر کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ چھپاتا ہے، اس لیے کہ وہ چھپاتا ہے۔ اور کافر جو ہے وہ کسان کو کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ بیج کو چھپاتا ہے۔ اور جو نعمت کو چھپاتا ہے، یہ نعمت کا اظہار کرنا ایک ہے، لوگوں کو دکھانا، دوسرا یہ ہے کہ جسم نے اسے قبول کیا اور اس کا اثر جسم کے اوپر ظاہر ہو گیا، اس کا اثر جسم کے اوپر ظاہر ہو گیا۔ اور اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہیں اس انسان کے اوپر، اس کے تخلیق کے نقطہ آغاز سے لے کر اس حالت تک آنے میں، اور پھر اس حالت کے اندر رہنے میں، جو اللہ رب العزت کے انعامات ہیں دوسری مخلوقات پر بھی ہیں، لیکن انسان کے اوپر اللہ رب العزت کی بہت زیادہ نوازشات اور عنایات ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اور کیسے ہے وہ سورہ ابراہیم میں، نہیں
الم تر الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا وحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها وبئس القرار وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ قل تمتعوا فإن مصیرکم إلی النار قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. اللہ اکبر. آسمان سے لے کر زمین تک پوری کائنات کے اندر اللہ رب العزت کی نوازشات اور اس کے نعمتوں کا اور اس کی عنایتوں کا دسترخوان بچھا ہوا ہے. ہر وقت ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن انسان لظلوم کفار ایسا ہے جو اس نے نعمت دی ہے اس کو غلط جگہ پر استعمال کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی ناشکری کرتا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا، نعمت کو چھپانا اور اس کو غلط استعمال کرنا، اور نعمت کو ماننا نہ، انکار کرنا. کفر کا دوسرا معنی کیا ہوتا ہے؟ انکار. کہ اللہ تعالیٰ کا انسان احسان نہ مانے. کیا کہے؟ انما اوتیت علی علم عندی، یہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ میری کمائی ہے، میری محنت ہے، یہ میرے جد و جہد کا نتیجہ ہے، میں نے حاصل کیا ہے. اور یا یہ کہے کہ یہ ایسے ہی ہے، بس مل گیا ہے، کوئی اس کے پیچھے ہستی نہیں ہے جس نے میرے اوپر یہ انعام کیا ہے، یہ تو بس ہے کسی کو مل گیا کسی کو نہیں ملا، یہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے. الحاد اور اللہ رب العزت کو بھول جانا، اللہ کو یاد نہ رکھنا اور اللہ رب العزت کے فضل اور انعام سے غافل ہونا اور اس کا انکار کرنا، یہ انکار ہے، یہ انکار ہے، یہ کفر ہے. تو اما شاکرن و اما کفورا، یہ جو ناشکرا پن ہے اور یہ اللہ کی نعمت کا انکار ہے اور اللہ کی نعمت کو چھپانا ہے اور اللہ کی نعمت کی ناقدری کرنا ہے کہ اس نے تو یہ کچھ دیا انسان کو کہ انسان اگر اسے راہ راست کے اوپر اللہ کی ہدایت کے مطابق استعمال کرتا تو کتنا انسان آگے بڑھ سکتا تھا، کتنا اوپر جا سکتا تھا. تو انسان ان چیزوں سے بے بہرا ہو کر زندگی گزارتا ہے اور ان سے غافل ہو کر زندگی بسر کرتا ہے تو یہ کفر کا راستہ اور کفران کا راستہ اختیار کرتا ہے. تو یہ پھر انسان اپنے ساتھ ہی زیادتی کرتا ہے، اپنے ساتھ ہی زیادتی کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو بلندیوں کے لیے پیدا کیا تھا لیکن یہ نیچے رہنا چاہتا ہے، یہ نیچے رہنا چاہتا ہے اور نیچے جانا چاہتا ہے. اور وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. وہ اسی زمین اور زمین کے اوپر جو کچھ ہے فانی، اور فانی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ ظاہر کچھ اور ہے اور باطن کچھ اور ہے. زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہیں نا، ان کا ظاہر کچھ اور ہے کہ یہ انسان کی لیے کشش رکھنے والی اور انسان کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور انسان کو گرویدہ اور انسان کو لبانے والی چیزیں ہیں، لیکن جب حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اندر انسان کے لیے قدورت ہوتی ہے. کرسی ہے نا اقتدار کی، ملتی ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ بڑا مزہ ہے، لیکن جب جاتا ہے اس میں اقتدار میں، یہ دیکھو کہاں پہنچ گیا، اس کو ہاتھ لگاؤ، کدھر گئے، کیا خبریں ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا انسان کی، کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں، کرسی والی بات کہہ رہا تھا میں. تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اقتدار مل جائے، لیکن جب ملتا ہے تو اس کی پریشانیاں، اس کی ذمہ داریاں اور اس کی قدورتیں یہ انسان کو بے چین اور بے قرار رکھتی ہیں. اس کو قائم رکھنے کے لیے اور اس کے جو خطرات اور مخاطر ہوتے ہیں کہ یہ قائم رہے اور کہیں سے یہ چھن نہ جائے، اس کی چولیں ڈھیلی نہ ہو جائیں، اس کا یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ چیزیں پھر انسان کے لیے اس کو عذاب بنا دیتی ہیں، اس کے لیے عذاب بنا دیتی ہیں. تو یہ دنیا کی ساری چیزیں ایسی ہیں، تو انسان انہی چیزوں کے لیے اپنے آپ کو کر لے اور انہی چیزوں کا ہو کر رہ جائے. یہ انسان نے اپنے آپ کو بہت، اپنا اندازہ انسان نے بہت
کم تر سطح پر لگایا، بہت نیچ سطح پر لگایا۔ وہ جو کہتے ہیں نا، اس کو اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو یہی ہے کہ انسان نے اپنی قدر و منزلت کو نہیں پہچانا اور اپنے آپ کو بہت کمتر جانا۔ انگریزی والے کہتے ہیں انڈر ایسٹیمیٹ کیا۔ انسان نے اپنے آپ کو بہت نیچی سطح کے اوپر رکھ کر اس کا اندازہ لگایا کہ میں ایک جانور ہوں، جانوروں کی طرح زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان بنا کر وَفَضَّلْنَاهُ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کا پیکر بنایا، اور یہ اپنے آپ کو جانوروں کی سطح کے اوپر رکھے۔ وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور ایک ہے ہوا اور ایک ہے ہدا۔ ہدا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتاری، ارسل رسولہ بالہدا، اور ہوا یہ ہے کہ جو انسان کے جی میں آتا ہے، انسان کی خواہشات، انسان کی معلومات، جو صرف سطحی اور ظاہری معلومات ہیں، حقیقی معلومات نہیں۔ ان معلومات اور ان خواہشات کی روشنی میں انسان اپنی ترجیحات متعین کرتا ہے، اور انہی کے مطابق انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، اور انہی کے گرد اور انہی کے حصار کے اندر انسان جیتا رہتا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو ایسا انسان جو ہے وہ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، اس نے ہانپتے رہنا ہے اور زبان لٹکائے ہوئے رکھنی ہے، اور یہ اس کی حرص اور اس کے طمع کی علامت ہوتی ہے۔ ویسے اس کی زندگی کے لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ وہ سانس لیتا ہے نا، تو اس کو آکسیجن جو ہے وہ زبان کے ذریعے ملتی ہے۔ اس کی زبان جو ہے نا یہ آکسیجن حاصل کرتی ہے، زبان اس کی آکسیجن حاصل کرتی ہے، اور اس کے ذریعے پھر وہ اچھی طرح سانس لے سکتا ہے اور اس کو آکسیجن ملتی ہے۔ تو اس کے لیے وہ زبان نکال کے ہانپتا رہتا ہے، اور اس میں اس کے اندر جو حرص اور طمع ہے اس کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ اس لیے کتا بڑا حریص ہے، بہت زیادہ حریص ہے۔ اس کی حرص اور طمع کا ہی یہ آپ دیکھتے ہیں کہ مردار کے اوپر ایک کتا اگر پہنچ جائے تو وہ دوسرے کتوں کو آنے نہیں دیتا، وہ کہتا ہے کہ سارا میں ہی کھاؤں، حالانکہ اس نے کہاں کھانا ہوتا ہے سارا۔ تو یہ جو حرص اور طمع ہے یہ کتے کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو کتے کی حرص اور طمع اور کتے کا ہر وقت ہانپتے رہنا، یہ چیز جو ہے نا اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، اگر اسے ڈراؤ پھر بھی ایسے ہانپ رہا ہے، اور نہ ڈراؤ تو پھر بھی ایسے ہانپ رہا ہے۔ یعنی ہر حالت میں وہ اسی طرح زبان لٹکائے ہوئے ہانپتا رہتا ہے، اور حرص اور طمع کے اندر ہر وقت وہ مستغرق رہتا ہے۔ کیسے ہے؟ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جو اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے وہ اسی سطح پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، وہ جو روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ایسا شخص بھی ہو، لیکن اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور یہ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ذرا دیکھیں دنیا کے اندر نظر ڈال کے کتنے لوگ ہیں جو کذبوا بآیاتنا کے زمرے میں آتے ہیں۔ دیکھیں جو اللہ کی آیتوں کو ماننے والے ہیں وہ کتنے ہیں، اور الذین کذبوا بآیاتنا کتنے ہیں۔ تو اس دنیا کی آبادی کی اکثریت جو ہے کس سطح پہ زندگی گزار رہی ہے؟ کتے کی سطح کے اوپر، کتوں کے ساتھ پیار بھی ہے، کتوں جیسی زندگی بھی ہے ان کی۔ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے، یہ ہے انسان کی پستی، یہ ہے انسان کی پستی۔ انسان اس پستی کے اندر آ جائے، اس ذلت کے اندر آ جائے، اور اس بالکل نیچ اور بہت ہی ادنا سطح کے اوپر انسان آ جائے، جانوروں سے بھی نیچے چلا جائے، اور کتے کی سطح کے اوپر انسان آ جائے۔ یہ بہت بڑی انسان کی زیادتی ہے اپنے ساتھ، اپنے آپ پر ظلم ہے۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تو اسے دینا چاہا تھا لیکن یہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔